السلام علیکم ناظرین، میں کمر نواز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر ٹی وی۔ 3 سے 4 اہم خبریں جو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ پہلے ہی کل کی جو ولاگ کیا تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو عثمان مرزا ٹائپ کیسز ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو خود سے مدعی بننا چاہیے، کیونکہ انفلوئنس استعمال ہوتا ہے، پریشر استعمال ہوتا ہے، لوگ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، پیسے کا استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں وہ بعد میں چھوٹ جاتے ہیں اور دوبارہ آ کے معاشرے میں ناسور بن کے پھرتے ہیں اور پھر وہ مصیبت بن جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے۔ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں، پیسہ لگا کے یہ لوگ اپنی پروموشنز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک شدید بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ تو آج پہلی تو اچھی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے، جو 1 کروڑ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں کہ 1 کروڑ میں ڈیل فائنل ہوئی ہے، اور لڑکی نے اسلام آباد سیشن کورٹ میں عثمان مرزا جیسے درندے کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ پولیس نے خود سب کچھ کیا ہے اور پولیس نے مجھ سے خالی پیپرز کے اوپر سائن لیتی رہی ہے اور پولیس نے مجھ سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اس لڑکے کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اس مجرم کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایکچولی کیوں تھا کہ اس کے ہو سکتا ہے ان کی آپس میں جو بات مشہور ہوئی ہے، جو بات پھیلی ہے میڈیا کے تو وہ یہی ہے کہ 1 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے، 1 کروڑ پہ خاندان کو دینے کے لیے راضی ہوئے اور اس کے بدلے میں وہ اس کو بری کرانے کے لیے ایک رستہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو صرف برائیاں ہی پھیلتی ہیں۔ تو اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود یہ کیس لڑے گی۔ اگر لڑکی وڈرا بھی کر لیتی ہے، متاثرہ خاندان اس کیس سے وڈرا بھی کر لیتا تو پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان خود اس کیس سے جو ہے وہ کورٹ میں اس کیس کو پیروی کرے گی اور اس کیس کو منطقی اندام تک پہنچایا جائے گا۔ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے عناصر کو چھوڑ دیا جاتا رہا تو صرف ایک نہیں، کئی ایسے لوگ، کئی ایسے نوجوان، وباش نوجوان جو گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ ایک عثمان مرزا نہیں ہے، ہزاروں عثمان مرزا ایسے ہیں جو اس طرح کے ایک کسی مجرم کے چھوٹنے سے حوصلہ پکڑتے ہیں اور پھر معاشرے میں جو کرائم ریٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو یہ لوگ کمپینز لاتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو یہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر ایک عذاب کی صورت میں یہ لوگ قوم کے اوپر مسلط ہوتے ہیں قسم کے، اور برائیاں صرف اور صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ برائی کو پروموٹ کرنا۔ دوسری عام خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بہت بڑی آفر کی ہے، بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں۔ اسلام آباد میں ڈیم کے سامنے 400 کنال پہ 6000 فلیٹس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی جائیں گے، جو فلیٹس صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیں گے، اور جو ان کا اسٹیٹ بینک میں جو ریمیڈنس اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے تھرو وہ اس کی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ کے تھرو اس کو خرید سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ کے تھرو اس کی قسطیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اسی اکاؤنٹ کے تھرو گورنمنٹ کے ساتھ وہ لنک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اب تک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ریمیڈنس اکاؤنٹ، جن میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے باقی سہولیات شامل ہیں۔ سب سے بڑا کام جو انقلابی اقدام اٹھایا، ان کو ووٹنگ کا حق دیا ہے۔ پہلی بار تاریخ میں پاکستان کا ایسا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس دیے گئے ہیں، اور یہ بات تقریباً ہر زبان پہ عام ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، اس لیے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ الیکشن میں ووٹ تحریک انصاف کو دیں اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں اس کا فائدہ ہو۔ کم از کم 35 سے 40 ایسے حلقے ہیں جن میں اوورسیز ووٹرز کا رول جو ہوگا وہ جیت اور ہار میں تبدیل کرے گا۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹر 70 سے 80 لاکھ ہیں، قریباً 90 لاکھ۔ تو 90 لاکھ ووٹرز کم از کم 50 حلقوں میں اپنا اثر ڈالیں گے، جس کا فیصلہ کن اثر ڈالیں گے،
اور 30 سے 35 حلقے ایسے ہیں جن میں وہ رزلٹ کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن بھی اس چیز پہ پریشان رہتی ہے کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ اور صرف پاکستانی کو کرے گی، جو کچھ کر رہی ہے وہ ان کو دے رہی ہے، اور یہ سپورٹ ساری کی ساری اگر پی ٹی آئی کو جاتی ہے تو 35 سے 40 سیٹوں میں جو 5 سے 10 ہزار کا فرق ہوتا ہے، مارجن ہوتا ہے، بہت سے الیکشن رزلٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں صرف 500-700 کا فرق ہوتا ہے، اور اگر یہ ووٹ سارے کے سارے تحریک انصاف کو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو ہرانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اپوزیشن بھی اس چیز سے پریشان رہتی ہے۔ تیسری خبر بڑی افسوسناک خبر ہے افغانستان سے۔ افغانستان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ نے جو باڑ لگانی تھی وہ لگا لی ہے، اب مزید باڑ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیں، افغان طالبان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے۔ جب بھی وہ غیروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو ہمیشہ سے سوشل میڈیا پہ کمپینز دیکھ لیں، پاکستانیوں نے چلائی طالبان کے حق میں، اور بھی پلیٹ فارمز جتنے اویلیبل پلیٹ فارمز ہے اس میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھ لیں، OIC کا اجلاس پاکستان نے کروایا افغانستان کے معاملے میں، پوری دنیا کو پاکستان نے اکٹھا کیا صلح صفائی کرانے کے لیے، امریکہ کو یہاں سے بھگانے کے لیے پاکستان نے ان کی پوری مدد کی تھی۔ ایکچولی پاکستان چاہتا کیا ہے؟ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ باڑ مکمل ہو اور اس پہ جو دہشت گردوں کی آمد و رفت ہے اس کو روکا جا سکے۔ TTP کے لوگ، داعش کے لوگ اگر وہ بارڈر کراس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جہاں سے اگر وہ گزریں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور وہ نہیں گزر سکیں گے۔ تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے یہ باڑ کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہی۔ دیکھیں، اس سائڈ پہ بھی افغانستان میں بھی مسلمان ہیں، اس سائڈ پہ بھی مسلمان ہیں، وہاں پہ بھی پختون رہتے ہیں، یہاں پہ بھی پختون رہتے ہیں، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی ڈویژن نہیں ہو رہی، یہ صرف اور صرف اللیگل ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اللیگل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں، جو اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہیں، جو دہشت گردی کو سپانسر کیا جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے باڑ لگائی جا رہی ہے، کوئی ڈویژن نہیں ہو رہی، دونوں کو کوئی تقسیم نہیں کرنے جا رہا، صرف اور صرف اللیگل ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے۔ اب بہت سے لوگ اس میں کہتے ہوں گے کہ کبھی وہ تاریں اٹھا کے لے جاتے ہیں بارڈر سے، کبھی وہ بیانات دیتے ہیں، تو ہم ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، پاکستان جو ابھی دیکھ رہا ہے وہ بڑی پکچر میں دیکھ رہا ہے۔ آپ بڑی گول کو اچیو کر لیں، چھوٹے موٹے اگر معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ گالیاں دیتے ہیں، اگر وہ کچھ بیانات دیتے ہیں، تو صرف بیانات کی حد تک اگر بات رہتی ہے تو ہم نے اگر 95% کمپلیٹ کی ہے تو رہتی 5% بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ ریاست کا یہ سٹانس ہے اور پاکستان کی ریاست کا یہ ماننا ہے کہ یہ باڑ صرف اور صرف امن کی باڑ ہے، اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، اللیگل ایکٹیویٹیز ختم ہوگی، داعش کا خاتمہ ہوگا، TTP کا خاتمہ ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا ٹیکس کلیکشن بڑھے گی۔ اس میں نہ پاکستان کو نقصان ہوگا نہ افغانستان کو نقصان ہوگا، صرف اور صرف دو ملک دو بھائی ہیں۔ اس میں بہتر یہی ہوگا، پاکستان جس انداز سے اس کیس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بالکل اچھا کر رہا ہے کہ اس کو سفارتی انداز سے، سفارتی طریقے سے ہی اس معاملے کو حل کیا جائے، دو بھائیوں کے درمیان اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وہ خواہش ہے جو USA کی ہو سکتی ہے، یہ وہ خواہش ہے جو امریکہ کی ہو سکتی ہے، امریکہ کے بعد برطانیہ کی ہو سکتی ہے، انڈیا کی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان کے کو مل کر چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ اور یہ جو معاملہ ہے باڑ لگانے والا، اس میں بھی افہام و تفہیم سے کام لینا ہوگا، بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اور بیٹھ کے ہی معاملات حل کرنے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ آج بھارتی آرمی چیف نے پبلک گیدرنگ میں بات کرتے ہوئے پاکستان کو اور چائنا کو دھمکیاں دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ 2022 جو ہے یہ جنگ کا سال ہوگا اور اس میں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہم جنگ کریں گے، اور یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہم جنگ جیتیں گے۔ دیکھیں، ان کو انڈیا کو اگر جنگ کرنے کا بہت شوق ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ 2019 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی، ہمارے 2 درخت گرائے اور 1 کوا مار دیا تھا، اور پھر بدلے میں ہم نے ابھینندن کو پکڑا، اس کے چپیڑے ماری، ان کی 3 طیارے گرائے، پوری دنیا میں جگہ ہسائی ہوئی بھارت کی، اور ہم نے وہ جنگ الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ جنگ جیتی،
اور بھارت کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی. اگر پھر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اگر چائنا کی بات کی جائے تو بھارت کا چائنا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. چائنا نے ابھی ٹھڈے مار مار کے چپیڑے مار مار کے ان سے اپنے ایریا خالی کروا لیے تھے. کم از کم 100 سے زیادہ کا ایریاز ایسے ہیں جس میں چائنا نے صرف اور صرف ان کو ٹھڈے مار مار کے وہاں سے بھگایا ہے, چپیڑے مار مار کے وہاں سے بھگایا. اور بھارتی جو ہے وہ صرف ایسے دیکھیں, انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک معاملہ ہے, ایک معاہدہ ہے جس میں یہ ہے کہ کہیں بھی گولی کا استعمال نہیں کیا جائے گا. گولی کا استعمال انہوں نے نہیں کیا, لیکن انہوں نے چپیڑے ماری, ٹھڈے مار مار کے ان کے لوگوں کو وہاں پہاڑوں سے نکالا. اور اب ان ایریاز میں جن میں بھارت کلیم کرتا تھا کہ ہم قابض ہیں, وہ بھارت اپنا علاقہ کلیم کرتا تھا, اب وہاں پہ چائنا کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر شوق ہے تو آ جائیں. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایمان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اگر مسلمان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے. تو اگر ایسا ہوا تو پھر انڈیا بھی یاد رکھے گا کہ کس قوم سے واسطہ پڑا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.